بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط نماز 7 ہیں۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4، سطر کا چھپانا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 7، نیت کرنا۔ نماز کی یہ 7 شرائط ہیں، یعنی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس کا تعلق نماز کے باہر سے ہے۔ یہ 7 چیزیں نماز کے اندر سے متعلق نہیں ہے، یہ نماز سے باہر سے متعلق ہے۔ بدن کا پاک ہونا، اگر کوئی جنوبی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے یا بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بدن کا پاک ہونا حدث اصغر سے بھی اور حدث اکبر سے بھی۔ حدث اصغر یعنی ایسی ناپاکی جس ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، جیسے پیشاب، پیخانہ، ریح خارج ہونے کے بعد یا قے وغیرہ ہونے کے بعد وضو کرنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور حدث اکبر یعنی جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے احتلام وغیرہ کا ہو جانا، تو اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہوتا ہے۔ تو بدن کا پاک ہونا حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے، دونوں ناپاکی سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں اس کپڑے کا بھی پاک ہونا چاہیے۔ آدمی کا ہر وقت کپڑا ناپاک نہیں رہتا ہے، لیکن اگر کپڑے میں ناپاکی لگ گئی ہے، جیسے پیشاب پیخانہ لگ گیا ہے یا خون لگ گیا ہے یا اور بھی کوئی ناپاکی اس میں لگ گئی ہے، تو اس کو دور کرنا، اس کپڑے کو دھونا، اور اس کو دھونے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق دھونا، تب کپڑا پاک ہوتا ہے۔ تو کپڑا پاک ہونا چاہیے، جو کپڑا ہم پہنے ہیں وہ کپڑا پاک ہونا چاہیے۔ پھر جس جگہ نماز پڑھ رہے اس جگہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ سطر کا چھپا ہونا، یعنی کپڑا اتنا ہو کہ سطر چھپا ہو۔ مرد ہے تو مرد کا ناپ سے لے کر گھٹنے تک سطر ہوتا ہے، عورتوں کا پورا بدن سطر ہوتا ہے سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کے نیچے کے حصے کے، باقی پورا حصہ سطر ہوتا ہے۔ تو لباس جو پہنے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ سطر چھپا ہو، اور نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ نماز کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا اور نماز پڑھ لیے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھنا ہے، عصر کی نماز عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیے تو نماز نہیں ہوگی۔ فرض نماز، یہ قضا نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، ادا نماز کی۔ قضا نماز تو کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادا نماز اسی وقت آپ ادا کر سکتے ہیں جب اس کا وقت ہو گیا ہو۔ اسی طریقے سے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی شرط ہے۔ اگر دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نیت کا ہونا، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ اگر نیت نہیں کریں گے، بغیر نیت کی ہی نماز پڑھ لیے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ ارکان نماز 6 ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ نمبر 2، قیام کرنا۔ نمبر 3، قرأت کرنا، 3 چھوٹی یا 1 بڑی آیت کا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا ہر رکعت میں۔ نمبر 6،
قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کی آخری رکعت میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا. یہ نماز کے یہ 6 ارکان ہیں، یعنی نماز میں یہ چیز فرض ہے، یہ ارکان ہے، یعنی نماز اس کے اوپر کھڑی ہے، نماز کے یہ پیلر ہے، نماز کے یہ ستون ہے، نماز اس پر کھڑی ہے. مطلب نماز میں یہ چیز فرض ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جاتا ہے، چاہے جان بوجھ کے ہو یا بھولے سے ہو، نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. ایک تو تکبیر تحریمہ، یعنی جب نیت باندھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا. دیکھیے اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے. اللہ اکبر یہ جو تکبیر بولتے ہیں اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اگر کسی نے ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھا کر نیت باندھا لیکن اللہ اکبر نہیں کہا تو بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تکبیر ہی نہیں کہی، تکبیر تحریمہ نہیں کہی. تو جب ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ رہے ہو تو اس وقت اللہ اکبر کا کہنا فرض ہے. اگر نہیں کہیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اور باقی جو رکوع سجدے وغیرہ میں جاتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے. اگر وہ نہیں بھی کہیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن شروع میں جو تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں اس تکبیر کا کہنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اگرچہ آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لی ہو اور اگر تکبیر نہ کہی ہو تو نماز نہیں ہوگی. تو تکبیر کا کہنا شرط ہے، اس کا دھیان دیجیے. دوسرا قیام، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض، نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. اگر قدرت ہونے کے باوجود کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، قیام فرض ہے. اسی طریقے سے قرأت کرنا یہ بھی فرض ہے، بغیر قرأت کے نماز نہیں ہوگی. 3 چھوٹی یا 1 بڑی آیت کا قرأت کرنا نماز میں فرض ہے. اسی طریقے سے رکوع کرنا بھی فرض ہے، بغیر رکوع کی بھی نماز نہیں ہوگی. ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ بھی فرض ہے. اگر سجدہ ایک ہی سجدہ ہوا بھول سے یا جان بوجھ کر تب بھی نماز لوٹانی ہوگی. اسی طریقے سے قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کے آخر رکعت میں تحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا. قاعدہ اخیرہ التحیات پڑھنا یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اتنی مقدار، اس کو پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی وقت تک بیٹھنا یہ فرض ہے. تو یہ ارکان نماز، یہ نماز کے اندر سے اس کا تعلق ہے. تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جاتا ہے تو نماز کو لوٹانا ہوگا، دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی.